اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کے فیض و برکات سے ہم پہ رحم کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ آج کل بڑی عجیب و غریب قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، بڑے ٹی وی چینلز ہیں، ایک تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی خبریں وہ چلا نہیں پاتے ہیں، یا پھر وہ کچھ ان کے معاملات ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اتنا وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا جب سے ایکٹیو ہوا ہے اور اس نے لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس دی اور بہت سارے زیادہ معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید باندھے دیتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، پٹوار خانہ ہے، دوسرے تیسرے، ان کی تو خبریں ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، چلتی رہیں گی۔ لیکن آج کل نا بڑا زبردست قسم کا ایک جو ہے نا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماحول بنایا ہوا ہے، وہ ایئرپورٹ کی جو فورسز ہیں، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس جو ہے یا وہاں کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی بڑا ایک اچھا جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے۔ آئے دن ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کبھی کسی مسافر کی پٹائی ہو رہی ہے، کبھی کسی ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، کبھی کسی بچی کے بال کھینچے جا رہے ہیں، بڑے عجیب۔ وہاں کچھ اچھی بھی ویڈیوز آتی ہیں، لیکن یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ ساری جو ایک ویڈیو ہے وہ سارے سال کی کارکردگی کو جو ہے نا وہ پانی پھیر کے رکھ دیتی ہے۔ گزشتہ روز کراچی ایئرپورٹ پر ایک فیملی جو ہے وہ حج کے لیے جا رہی ہے، مقدس فریضے کے لیے جا رہی ہے۔ سیما بانو اور ان کے جو شوہر ہیں، وہ ان کا نام ہے محمد شفیع احمد، یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جو وہاں پہ ANF ہے، اینٹی نارکوٹکس والے جو ہیں، ان لوگوں نے ان کی تلاشی وغیرہ لی، سارا کچھ ہوا، اور اسکینر نے ان کو اوکے کر دیا۔ وہ جب جہاز میں سوار ہونے کے لیے جانے لگیں تو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس، یاد رکھیے گا، ANF نے کلیئر کیا، اور اسکینر سے ہو کے وہ کلیئر ہو گئے کہ ان کے پاس کوئی ایسی ممنوعہ چیز نہیں ہے جو دوران سفر جو ہے وہ جرم بن سکتا ہو اس کی وجہ سے۔ تو جو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہے، جس کو ASF کہتے ہیں، وہاں پہ خاتون کو بلایا جاتا ہے، ایک کمرے میں لے جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے جو نام میرے سامنے ہے وہ رضوانہ نام کی خاتون ہیں، وہ آفیسر ہیں، وہ جو بھی ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ کو اور بھی خواتین ہوتی ہیں، وہ جا کے سیما بانو کو چیک کرتی ہیں، ان کی تلاشی وغیرہ لیتی ہیں۔ لیکن ان کی جو تلاشی ہے وہ ان کو مطمئن نہیں کر پاتی ہے، اور وہ کرتی کیا ہیں کہ وہ اس خاتون کے بال کاٹ دیتی ہیں۔ یہ بڑا ایشو بنا ہے، اور اس پہ جو ہے کل غالباً کل کی بات ہے کہ اس پہ باقاعدہ انکوائری کے لیے آرڈر ہو گئے ہوئے ہیں، انکوائری شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے انکوائری ہوگی، کیا ہوگا، ہمارے ملک میں انکوائریز ہوتی ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اسی کا کچھ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، جس کی سفارش نہیں ہوتی، جس کے پاس رشوت نہیں ہوتی، اس کی انکوائری جو ہے وہ بڑی زوراور قسم کی ہوتی ہے۔ اور جن کے پیچھے سفارشیں ہوتی ہیں، رشوت ہوتی ہے، یا جن کی لائن سیدھی ہوتی ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انکوائری بھی ایک جو ہے وہ انجوائمنٹ ہوتی ہے ان کے لیے۔ اب انکوائری بیٹھ گئی ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ادارے یہی ٹریننگ دیتے ہیں، یہی ٹریننگ لی جاتی ہے، یا گائے بگائے ان کے آفیسرز ان کو بریف نہیں کرتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے حقوق، اپنے جو حدود ہیں اس میں رہنا ہے، اپنے اختیارات سے بڑھنا نہیں ہے۔ لیکن ایسا جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت ساری خبریں پڑھی ہوئی ہیں، بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں کہ تمام جو ادارے ہیں وہ اپنے آپ سے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ایئرپورٹ کا جو عملہ ہے، یہ 3-4 اوپر نیچے ان کی ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں کہ یہ بہت بدماشی کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، مانتا ہوں اس چیز کو بھی، ذرا اس چیز پہ بھی غور کیجیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی غلطی بھی ہو۔ مثلا میں جا رہا ہوں، میں وہاں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا ہوں،
جھگڑا کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے وہ مارنا شروع کر دیں، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں. ان کے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس نظام موجود ہے، مجھے گرفتار کریں یا میرے خلاف جو ہے وہ جو ہے محکمانہ جو کارروائی ہے، جو ان کا محکمہ اجازت دیتا ہے وہ کریں، نہ کہ اپنے اختیارات کو یوز کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے جائیں، تھپڑوں کی بارش، گالی گلوچ، کپڑے پھاڑ دو، یہ پھینکو وہ پھینکو. یہ جو ہے یہ پہلے تو پولیس سے چیزیں یہ وابستہ تھیں، اب ایئرپورٹس پہ بھی یہ کچھ ہی ہو رہا ہے. اب اس خاتون کے بال کٹے، اس کی کتنی رسوائی ہوئی، اس کے کتنا دل ٹوٹا ہوگا، یا وہ اپنے آپ میں کتنی شرمندہ ہوگی. پھر وہ جا بھی حج پہ رہی ہے، جس نے یہ خبر سنی ہوگی اس کے عزیز و اقارب نے، وہاں پہ ان کا کیا مطلب مذاق بنا ہوگا. اور کتنی بری بات ہے، ہمارے جو ملک ہے اس میں شریکہ برادری کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. شریکہ برادری نے پتہ نہیں کتنی باتیں بنائی ہوں گی، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ رکنے والا کام نہیں ہو رہا. اس پہ چاہیے یہ کہ نہ صرف ان کو سزا دی جائے بلکہ ان کو نوکری سے برخاست کیا جائے، چاہے جو بھی ہے. یہ کسی کی جو انسلٹ کرنا یا کسی کی بے توقیری کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کے بال کاٹ دینا جو ہے، یہ کوئی بھی جو نہ تو کوئی محکمہ اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کوئی سیولائز ملک جو ہے اس میں اس چیز کو اچھا عمل سمجھا جاتا ہے. جیلوں میں جو لوگ جاتے ہیں، ملزمان جاتے ہیں، وہ مجرم بھلے ہوں نہ ہوں، ملزم جیل چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بال کاٹ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ تو خاتون حج کے لیے جا رہی ہیں، ہے بھی عورت ذات ہے اور زیادتی کرنے والی بھی عورتیں ہیں. اس پہ جو عمل ہے وہ یہ ہونا چاہیے. ایک تو آئندہ ایسا عمل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں بہت زیادہ انارکی پھیلتی ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اور اس خاتون کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں نکلا، وہ چلی بھی گئی لیکن زیادتی کی گئی ہے. اور اس زیادتی کا ازالہ اسی صورت میں ہے کہ ان کو واقعی سزا دی جائے اور اس کو پبلک کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور لوگوں کو پتہ چلے جو اس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں، یا جو ایسے معاملات جن کے پاس ایسے اختیارات ہیں پبلک کو ڈیل کرنے کے، ان کو پتہ چلے کہ اگر ہم نے کوئی تھوڑی بہت غلطی کی، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ سلسلہ رکے گا، ورنہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. امید ہے کہ آپ میری آواز میں آواز ڈالیں گے اور میری ویڈیو کو شیئر کریں گے تاکہ احکام بالا تک پہنچے اور اس معاملے کا سدباب ہو سکے. آئندہ کوئی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ بے توقیری کیا جو ہے نشانہ نہ بنے، بے عزتی کا سبب نہ بنے اس کے لیے ہمارے محکمے. جزاک اللہ.